الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج ہم ایمبرائڈری اسٹوڈیو کے اپنے نیکسٹ جو ہے سٹچ کے اوپر ہم نے چلنا ہے، سٹچ کو سیکھنا ہے کہ سٹچ کیا چیز ہے۔ تو اس کے اوپر ایک تھیوری کا یہ ایک لیکچر ہے کہ تھیوری کے جو تاکہ آپ لکھ کے آپ کے لیے ایک چیز ڈرافٹ کی ہے، یہ لکھی ہے کہ تاکہ آپ کو بیسکس سٹچ کی تھیوری سمجھ آ جائے۔ جب تھیوری سمجھ آ جائے گی تو آپ اس کو ایزیلی آگے کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، تو آپ ایزیلی ہر چیز کو آگے مینیج کر سکیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھیوری کو آپ کے ساتھ میں ریڈ کرتا ہوں، آپ بھی اس کو ریڈ کریں، اور اپنے کوئی بھی سوال ہوں تو وہ نیچے کمنٹ میں ضرور اس سے پوچھیے گا تاکہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واٹ از اے اسٹچ؟ ایمبرائڈری اسٹچ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایمبرائڈری ڈیزائن کی تیاری میں ایک ڈیزائن کو جن مختلف بنیادی مراحل سے گزارا جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سیمپل امیج، جو بھی آپ کو آتا ہے اس کی الائنمنٹ کرنا۔ نمبر 2 سیمپل امیج کی ریسائزنگ کرنا۔ نمبر 3 سیمپل امیج کی اسکیچنگ کرنا۔ یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں جو ابھی تک ہم پچھلے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں۔ اب 4تھ پوائنٹ جو سیمپل امیج کی ڈیجیٹائزنگ یا پنچنگ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم مندرجہ بالا مراحل کو مکمل کرتے ہوئے ڈیجیٹائزنگ تک پہنچتے ہیں تو اسی مرحلے کو پنچنگ کے پرانے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی پہلے اسے پنچنگ کہتے تھے، اب ڈیجیٹائزنگ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب کہ موجودہ ڈیجیٹل ڈیزائن کے دور میں پنچنگ کا لفظ متروک یعنی ختم ہو چکا ہے۔ ڈیجیٹائزنگ سے مراد کسی بھی ڈرائنگ کو باقاعدہ طور پر سٹچ لگانا ہوتا ہے۔ اس نسبت سے ہمارا آج کا عنوان بھی سٹچ ہی ہے۔ کسی بھی آبجیکٹ کو سٹچ لگانے سے پیشتر ہمیں سٹچ کو بھی باقاعدہ طور پر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم اپنے ڈیزائن کو زیادہ اچھے انداز سے ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی کو اپنے چائے کے کپ میں شوگر ڈالتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اگر یہ اپنے کپ میں محض 1 ٹی اسپون شوگر لیتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ صاحب نارمل شوگر لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 2 یا 3 ٹی اسپون شوگر لے تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ یہ صاحب تو بہت زیادہ شوگر لیتے ہیں۔ ہم یہ سب محض محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم اس کے چائے کے کپ کو باقاعدہ طور پر ٹیسٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شوگر کی مقدار کے مطابق اس کی مٹھاس کی شدت کو بخوبی اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم شوگر کے استعمال کو اس کی مطلوبہ مٹھاس کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا یہی مقصد ڈیجیٹائزنگ کے دوران سٹچ کو باقاعدہ طور پر سمجھنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایک مناسب سٹچ لگانے کا فیصلہ کر سکیں کہ ہم اس کی پراپرٹی کہ اس کی ویلیوز کے اس کی پراپرٹی کے لحاظ سے کس قسم کا سٹچ استعمال کرنا ہے، کیونکہ ایمبرائڈری ڈیزائن میں سٹچ ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہی ہم مشین کی ورکنگ سپیڈ، دھاگا بار اس کا دھاگے کا ٹوٹنا، کسی ڈیزائن کی کوسٹ کو کنٹرول کرنا، اور ڈیزائن کی لک زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا کیسے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مندرجہ تحریر کا مقصد آپ کو ایمبرائڈری ڈیزائننگ کے دوران کسی سٹچ کو استعمال کرنے سے پیشتر اس کی ویلیوز کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ آپ ایمبرائڈری ڈیزائن میں ایک سٹچ کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایمبرائڈری سٹچ کیا ہے؟ جب ایک ایمبرائڈری مشین کی نیڈل اپنی پروڈکشن کے دوران فیبرک میں داخل ہوتی ہے، کپڑے میں داخل ہوتی ہے یا پینیٹریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو مشین کا ایک سٹچ کہلاتا ہے۔ نیڈل ایک دفعہ پینیٹریٹ ہوئے گی آپ کے کپڑے میں، فیبرک میں، تو وہ ایک سٹچ کہلائے گا۔ اور جب ہم کسی سوٹ پر ایمبرائڈری کوسٹ کا تعین کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی سٹچ کی تعداد ہی ہوتی ہے، یعنی زیادہ سٹچ کی صورت میں زیادہ اور کم سٹچ کی صورت میں کم کاسٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سٹچ کو لک کے اعتبار سے ان 2 اقسام میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو سٹچ کسی ایمبرائڈری آبجیکٹ کی فلنگ
کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو فل سٹچ کہتے ہیں۔ اس ٹائپ کی سٹچز کی مزید بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جیسے ساٹن، تتامی، زگ زیگی سٹچ ETC، جو بھی اب ان کی تفصیل علیحدہ چیپٹر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب آگے ہم پریکٹیکل کریں گے تو اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو سٹچز کسی امبرائڈری آبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنے یا لائن دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی بارڈر کے لیے، ان کو آؤٹ لائن سٹچ یا ڈیکوریٹو سٹچ کہا جاتا ہے۔ اس ٹائپ کے سٹچز کی مزید بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جیسے رن، ٹرپل رن، بیک سٹچ، اسٹیمپ سٹچ ETC۔ اس کو بھی آگے سمجھیں گے، ان کی تفصیل بھی علیحدہ چیپٹر میں دیکھی جا سکے گی، ٹھیک ہے۔ واٹ از اے سٹچ اسٹرکچر؟ اب ہمیں سٹچ کے اسٹرکچر کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سٹچ کا اسٹرکچر ہے کیا، وہ ہم کیسے سمجھیں گے۔ امبرائڈری سٹچ جس کی کوئی بھی ٹائپ ہو، یعنی خواہ وہ فل سٹچ ہو یا آؤٹ لائن سٹچ ہو، ان کو بناوٹ یا سٹرکچر کے لحاظ سے ان حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک سٹچ کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے سٹچ سٹرکچر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جو سٹچ سپیسنگ، سٹچ لینتھ اور سٹچ فلو ہیں۔ یعنی سٹچ سپیسنگ کیا چیز ہے، اس کی سٹچ کی لینتھ کیا چیز ہے، اور سٹچ فلو کیا چیز ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سٹچ لینتھ سے مراد ایک ایمبرائڈری سٹچ سے دوسرے سٹچ کی پینیٹریشن کا درمیانی فاصلہ، یعنی ایک جگہ سٹچ لگی ہے، نیڈل فیبرک میں آپ میں گئی ہے، اور دوسری جگہ سٹچ گئی ہے، تو جتنا وہ ڈسٹنس آ رہا ہے وہ پینیٹریشن کا وہ درمیانی فاصلہ سٹچ لینتھ کہلائے گا۔ اور سٹچ سپیسنگ سے مراد ایک سٹچ دوسرے سٹچ کے درمیان کا متوازی فاصلہ، جیسے آپ نے ایک رائٹ سے لیفٹ پینٹریٹ کیا ہے ایک، اور پھر اس کے بعد نیچے کی طرف ایک دو اسی سیکوینس میں آپ پینٹریٹ کر رہے ہیں، تو ان دو پینٹریشن کے درمیان کا جو فاصلہ ہوئے گا وہ سٹچ سپیسنگ کہلائے گا۔ جبکہ سٹچ فلو سے مراد سٹچ کے چلنے کا ایون اور ان ایون انداز ہے۔ ایون اور ان ایون فلو کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ جیسے ایک کوریڈور ہے، اس میں آپ واک کر رہے ہیں، تو اگر آپ سیدھی واک کرتے ہوئے سامنے کوریڈور میں جا رہے ہیں اور پھر سیدھی واک کرتے ہوئے کوریڈور میں واپس آ رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایون فلو کہلائے گا۔ یہ میں سٹچ کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسی کوریڈور میں کبھی رائٹ جا رہے ہیں، کبھی لیفٹ جا رہے ہیں، کبھی اسٹریٹ جا رہے ہیں، پھر بیک آ رہے ہیں، پھر لیفٹ ہو رہے ہیں، رائٹ ہو رہے ہیں، تو اس طریقہ کار کو ان ایون فلو کہیں گے کہ یہ ان ایون ہے، آپ دائیں بائیں چل رہے ہیں، اسٹریٹ نہیں چل رہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سٹچ فلو بھی آپ کو کلیئر ہو گیا، سٹچ سپیسنگ بھی اور سٹچ لینتھ بھی۔ آگے اس کو مزید پریکٹیکل سے سمجھیں گے۔ اس میں آپ کے لیے یہ دو ٹول بارز جو ذکر کی ہیں، آؤٹ لائن سٹچ، ٹھیک ہے، یہ آؤٹ لائن سٹچ ہیں جس میں رن جو آپ کو بتائیں، ٹرپل رن وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے سافٹ ویئر میں اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لینا ہے، اس کو دیکھ لینا ہے، اور یہ جو لیکچر ابھی آپ کو ریڈ کیا ہے تو تھیوری اس کی، وہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے فوکس کر کے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا تھا، تو اس سے آپ سٹچ کی بیسکس کو سمجھ جائیں گے۔ اور یہ فل سٹچ کی ساری وہ آپ کے فل سٹچ ہیں، یہ سارے جو یوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آج کے لیے اس لیکچر میں آپ نے یہ چیزوں کو جسٹ ریڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس پہ کوئی کوشچن آپ کے ہوں گے وہ آپ نے ہمیں نیچے کمنٹ میں اس کا ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ یہ تھیوری سمجھ جائیں گے، آگے پریکٹیکل تھوڑا ہم دیکھیں گے، ٹول بارز کو دیکھیں گے، تو یہ کچھ سوال ہیں، ان کے سٹچ بیسک ہوم ٹیسٹ آپ کا یہ ہوگا، رائٹ ڈیٹیل اینڈ کلیئر آنسر ٹو آل کوشچن۔ یہ 20 سوالوں کے جب آپ کو جواب آ گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کو سٹچ کی سینس بھی آ گئی ہے، اور سارا آپ کو اس کی آدھا کام سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، واٹ از اے سٹچ؟ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ سٹچ کیا ہے؟ دھاگے کا کام ہے، دھاگا ایک پینٹریٹ سے دوسری پینٹریٹ میں جو دھاگا سلتا ہے اس کو سٹچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفائن دی بیسک اسٹرکچر آف سٹچ، وہ بھی آپ کو بتایا۔ سٹچ سپیسنگ آپ کو بتا دی۔ آپ دیکھیں گے آپ کو ان سوالوں کے جواب آ رہے ہوں گے۔ سٹچ لینتھ بھی آپ کو آ گئی۔ وٹ یو نو اباؤٹ ایون اینڈ ان ایون
فلو جو لاسٹ پہ میں نے ذکر کیا یہ بھی کوریڈور والا آپ کو اس سے بھی سینس ہوگی ہوگی کہ سیدھا چلے گا تو ایون فلو ہے، اس میں مشین ریلیکس رہے گی. کچھ جگہ پہ ان ایون فلو میں بھی آپ کو ٹانکا لگانا پڑے گا، وہ ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ ہوئے گی، لیکن اس سے مشین کو پھر ذرا دقت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ڈیزائن کی جب ریکوائرمنٹ ہوئے گی تو اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا. اور ڈیفائن منیمم اینڈ میکسیمم اسٹچ لینتھ یہ آگے اس میں آپ کو کریں گے. یہ اسٹچ کا جب ہم آگے اگلے لیکچر آپ دیکھتے جائیں گے تو اس میں آپ کے باقی کے بھی سوال کور ہوئیں گے. واٹ از ان پٹ ٹول، ٹھیک ہے، آؤٹ لائن اسٹیچز اینڈ اس ویریس ٹائپ، وہی آؤٹ لائن کی ٹائپس کون کون سی ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیے گا ان سارے سوالز کو، اور ان کے جواب اگر آپ کمنٹ میں شیئر کریں اور جو سمجھتے ہیں اس ویڈیو سے وہ شیئر کریں تاکہ دیکھا جائے کہ آپ اس میں کتنا کور آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اور فردر آگے اس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.